السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ سن لیا باتیں آپ نے، آج کی ہیڈ لائنز تو آپ کی مین ابھی ہم نے سنائی دی آپ کو۔ عمران خان صاحب نے آج بڑا اپنا چارج، ان کا ورکرز کنونشن تھا لاہور میں، اس نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ تو جن کے کریٹکس ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، بڑی کنٹروورشل بات بھی کی کہ پیغمبر کا پیغام جیسا گیا تھا میرا پیغام لے کے جائیں، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ کل 27ویں کی شب کو وہ اور مولانا فاروق جمیل صاحب ان کے ساتھ وہ ایک دعا بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تمام پاکستان میں لوگ تمام جگہ پہ اس دعا میں شریک ہوں اور تبلیغ کریں لوگوں کو کہ اب ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ اب ہم نے اس کو ایک آزاد قوم بنانا ہے۔ سو اب ریلیجن اور پولیٹکس دونوں کا ہم ایک اور رمضان میں اور بھی اسٹرانگ کمبینیشن ہم دیکھ رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ سنا ہے شہباز شریف کے اوتھ ٹیکنگ کے اوپر۔ انہوں نے گورنر کو جو حمزہ شہباز کا اس پہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ گورنر کو سجیسٹڈ ایڈوائس پرپوز، اور گورنر کو یہ کہا ہے کہ آپ 28 کی رات تک 12 بجے تک آپ اوتھ ایڈمنسٹر کریں یا اپنے اپوائنٹڈ بندے سے کروائیں۔ پی ایم ایل این بڑی خوش ہے کہ انہوں نے آرڈر کر دیا، لیکن جتنے لائر سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آرڈر نہیں کیا، کیونکہ آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ گورنر کو عدالت کچھ کہہ نہیں سکتی ان معاملات میں۔ تو ایک انٹرسٹنگ گرے ایریا ہے، اس پہ دیکھ لیں گے کہ کیا اس کی سچویشن ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں ابھی چل رہی تھیں، باقی منترا تو چل رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور کیا کہتے ہیں ارلی الیکشن ہی ہر چیز کا علاج ہے۔ خون کی ندیاں کبھی شیخ رشید بہا رہے ہیں سڑکوں پہ، خون لینے دینے کی فیصل واوڈا صاحب باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی سب کچھ چل رہا تھا۔ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کر دیا، اور اس میں لکھا کہ آئین منتخب وزیر اعظم کو آرمی چیف اور دیگر تعیناتیوں کا حق دیتا ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دم فکر کیوں لگ گئی کہ نیا آرمی چیف یہ گورنمنٹ اپوائنٹ کر رہی ہے، نہ کرے تو بہتر ہے؟ کیا یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی بڑا رول تھا یہ تمام پولیٹیکل حالات بدلنے میں؟ یا جیسے خود فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا اور منصور کے پروگرام میں بھی کہا کہ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے فوج کے ساتھ تو پھر آج ہم باہر نہ ہوتے۔ تو کیا واٹ از گوئنگ آن؟ یہ اس وقت ہمارا خیال تھا کہ پالیٹکس چل رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ پیرلل بڑے ہی چیزیں ہیں، ان سب پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن، پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما ہیں۔ ماریہ میمن، آپ دیکھتے ہیں اپنے پروگرام میں یہ بڑے لوگوں کو کنفیوز کرتی رہتی ہیں، تھینک یو ویری مچ ماریہ فار جوائننگ اس۔ فیصل واوڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی، فارمر سینیٹر۔ آپ سے دانیال صاحب شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خون کی ندیاں بہیں گی، بہہ سکتی ہیں، سول وار ہوگی۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں لے کے آؤں گا، اور فواد چودھری نے کہہ دیا ہے کہ اگر حل ہی ابھی ایک یہ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو یہ ہے کہ آپ پورا سسٹم کریش کر جائیں، کیسے بچائیں گے آپ؟ یہ پلے بک ہم نے بہت پرانا دیکھا ہوا ہے جی۔ یہ پہلے ان کے کزن تھے، ان کے ساتھ یہ تشریف لاتے تھے، اب تھوڑا ان کو ٹائم مل گیا حکومت میں تو اب کزن کے بغیر آ رہے ہیں۔ یہ پلے بک ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کس کے کزنز؟ ان کے کزن تھے نا جی، طاہر القادری، آپ کو یاد ہو گیا، ایک صاحب ہوتے تھے کینیڈا سے، یہ آتے تھے نا سارے مقابلے میں کہ پہلے مجھے میرے سر پہ جو ہے نا وہ کبوتر بیٹھ جائے، یہ کہتا تھا میرے سر پہ بیٹھ جائے، تو اس تک دو میں آخر کار جب دونوں آ گئے تو جفیاں ڈال آج ایک انٹرسٹنگ جفیاں ڈال کے کزن ہو گئے تھے۔ ایک انٹرسٹنگ میٹنگ لاہور میں ایک اور بھی ہوئی، عمران خان صاحب نے آئی ملاقات کی ہے فارمر چیف جسٹس حاکم نثار صاحب سے بھی، تو ان کو بھی آج انہوں نے بلا کے ملاقات کی ہے۔ دیکھیں نا پھر مالک صاحب، اب اس میں کچھ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ باقی سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا، دیکھتے دیکھتے ہوا آپ کے، یعنی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو وزارت عظمیٰ کے دفتر سے برطرف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا اس بات پہ کہ تمہارے ریسیویبل جو ہے ایز ڈیفائنڈ ان بلیکس لا ڈکشنری وہ آپ کا ایسٹ ہے، اور پتہ کیا چلا کہ ریسیویبل کا لفظ ہی بلیکس لا ڈکشنری میں اس طرح سے نہیں ہے۔ 1891 میں پہلی ایڈیشن چھپی تھی، 10 ایڈیشنیں آ چکی ہیں، ساروں میں نہیں۔ میں نے پریس کانفرنس کی تھی، چلے میں نے بھی اس کا بھگت لیا جو انہوں نے کرنا تھا، لیکن یہ صاحب تو فارغ پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب انہوں نے حرکتیں کی ہیں، خود عدلیہ کے لیے بھی ایک شرمندگی کے باعث بنے رہے ہیں۔ ان کے بعد جو ان کے فیصلے تھے، بتدریج فیصلے جو ہے ان کے عدلیہ کو ریورس کرنے پڑے ہیں سارے، مطلب اس قسم کی یہ صورتحال تھی انصاف کی۔ بہرحال ان کو چھوڑے، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ تو سب کو پتا تھا۔ آپ سیریس تھریٹ نہیں لے رہے عمران خان کا آنے کا؟ بالکل بھی نہیں،
بالکل بھی نہیں. یہ ہمارے دیہاتوں میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں جب تازہ فوتگی ہوتی ہے نا تو وہ ایک ٹیمپریری انسینٹی ہو جاتی ہے کافی گھر کے لوگ, خاص طور پر اگر یکلخت ہو یا یہ بٹریل کے وجہ سے ہو, کوئی اموات انفارچونیٹلی ہو جائے تو وہ پھر ٹکرے مارتے ہیں دیوار میں, ناچتے ہیں, پاؤں مارتے ہیں زمین پہ, پاگل ہو جاتے ہیں, مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے سر میں کھیپ آندے ہیں پنجابی جڑا کہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ جلسوں میں آئے ہیں, بڑے جلسے ہوئے, یہ ٹیمپریری انسینٹی نہیں ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے, ان کو یہ فیلنگ ہے کہ ہمارے ساتھ بٹریل ہوئی ہے. اور وہ جو آپ کو پتہ ہے نا, پچھلی دفعہ جب یہ تشریف لائے تھے تو ساتھ وہ کرینیں بھی تھیں اور وہ یک ان کو وہ سہولت کار مل گئے جن کو کٹنگ آتی تھی, وائر روپ کے کٹر بھی ان کے پاس پیدا ہو گئے تھے اور اٹھا کے کنٹینر رکھے تھے. وہ شاید اس دفعہ نہیں ہوں گے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. بیفور آئی گو ٹو فیصل باؤڈر, یہ ڈونٹ یو تھنک یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل سر, ایک تو پہلے میرا خیال ہے ہماری پارلیمانی روایت تو خیر ہم نے دیکھ ہی لیا پچھلے 4 ہفتوں میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز کے اوپر نا سب کو اتفاق کر لینا چاہیے, اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو ہمارا سیاسی مخالف ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کی ایک فالوورشپ ہے, وہ اسی معاشرے میں بسنے والے لوگ ہیں. ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن ہم ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ وہ صبح اٹھیں گے وہ سارے ڈس اپیئر ہو جائیں گے. سو برنگنگ دس پوائنٹ فارورڈ, خان صاحب کی بہت بڑی فالوورشپ ہے کیونکہ اس وقت پاکستانی سیاست میں نا 4 کارڈز ہوتے ہیں. ایک مذہب کارڈ, خان صاحب وہ بہت ہی لبرلی استعمال کر رہے ہیں. پیٹریوٹزم کارڈ وہ بھی چھین کے لے گئے, وہ کافی سارے لوگوں سے جو پریشان ہے کہ پیٹریوٹزم کارڈ ہم کیسے واپس لیں. مظلومیت کارڈ جو بہت دفعہ الیکشنز میں لوگ استعمال کرتے ہیں. آئیڈینٹی کا کارڈ جو ہوتا ہے, نیشنل آئیڈینٹی, یہ چاروں کارڈ اس وقت خان صاحب کے پاس موجود ہے. طاقت نہیں ہے پر نیریٹو بڑا مذہب کارڈ بھی ہے, مذہب بھی سب سے پہلے میں نے بات کی تگڑا ہے. اچھا دوسری طرف طاقت ہے لیکن اب اس وقت وہاں پہ نیریٹو کا بہت بڑا بحران ہے. سو اگر آپ یہ کہیں کہ ان وقت خان صاحب ایک فورس ٹو ریکن ود نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. اور جب یہ سنڈے کی روز عوام نکلی ہے لیڈرز کے بغیر تو پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ اگلے دن میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا ادراک کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوفی ہوگی اگر ہم اس کراؤڈ کو سیریسلی نہ لیں, کیونکہ جب نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ایکچولی کہ ہم اس طرح میس موبلائزیشن فوراً نہیں کر پائے تھے, ہمیں وقت لگا تھا. تو یہ جو آرگینکلی لوگ نکلے ہیں یہ ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے, ان کو اکنالج کرنا ہے, ان کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جی وہ جی فوج نے ان کے کراؤڈ بنا دیے, اور جیسے وہ نعرے لگے جو زبان استعمال ہوئے, پہلی دفعہ سب پاورز کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جھٹکا لگا. اگر گریف ادھر ہے نا تو ادھر بھی بہت بڑا ایک صدمہ ہے. انسینٹی دونوں طرف ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ ٹیمپرری انسینٹی چل رہی ہے. فیصل یہ مجھے بتائیں, یہ آپ نے بھی کہا ہم خون لینے کے لیے بھی تیار ہیں, دینے کے لیے بھی تیار ہیں. شیخ رشید بھی کہتے ہیں وہ جی خون ریزی ہوگی. یہ واٹ آر یو گائز ٹرائنگ ٹو سے, آپ کیا خوف پیدا کر رہے ہیں؟ کس کا خون لینا ہے, کس کا خون دینا ہے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. مالک بول رہا ہوں, بہانا تھا, شوز مکس کر رہے ہو, شوز مکس کر رہے ہو. مالک بول رہا ہوں. مالک صاحب نہیں میں نے مالک صاحب ہی کہا ہے سر, آپ کو روزہ لگا ہے. مالک صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ مالک صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جو خون لینا تھا, پاکستان کی سلامتی لینی تھی, پاکستان کی بقا لینی تھی, پاکستان کی غیرت کا سودا کرنا تھا, تو وہ اس حساب میں تو خون بہہ چکا ہے پاکستانیوں کا. اب بات آ گئی ہے اس کو ریکور کرنے کی, پاکستان کی انٹیگریٹی, سلامتی, خود مختاری اور غیرت. اور غیرت کے معاملے میں تو آپ کو پتا ہے پاکستانی بہت جذباتی, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, وہ پھر دینا بھی جانتے ہیں جان اور لینا بھی جانتے ہیں جان. تو ہم تصادم تو نہیں چاہتے, ہم 20 لاکھ آدمی لائیں, ہم 22 لاکھ آدمی لائیں, یا 15 لاکھ آدمی لائیں, یا ہم 5 آدمی لائیں, لیکن اگر تصادم کی سیاست کرنے کا یہ جو پلان کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے گلو بٹ ہیں اور ان کا جو طرز سیاست رہا ہے بدماشی غنڈہ گردی کا, تو ہم بھی اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں, ہم بھی اس کو رونتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. اب اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا, دیکھیں دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے اب زیادہ اچھا پامسٹری والی باتیں کر رہے ہیں, وہ گاؤں دیہات کی بھی باتیں بتا رہے ہیں, وہ آگے کی پریڈکشن بھی دے رہے ہیں. تو میں اب ان کو ایک پامسٹ کی طرح اسیس کروں یا ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح اسیس کروں, یہ میرے لیے ذرا مشکل ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے جتنا آسان کہا ہوا ہے, اگر اتنا آسان ہوتا تو جو کپ کپی ہے, اور ہم تو ایک کزن کے ساتھ آئے تھے, آپ تو 17 کزنز کے ساتھ موجود ہیں, اور سارے 17 کے 17 وہ کزنز ہیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. اسی دن پاکستان کے آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں نے ان کو وزیر اعظم کا عہدہ دلا دیا, اور ساروں کے سارے 150-200 لوگوں کا ECA سے نام ہٹ گیا. یہ سب آئین اور قانون کے ٹھیکیدار جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا, اور اس کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹس بھی دینے کی باتیں, مجھے ایک بات بتائیے, باہر سے جو بیمار تھے وہ آنا بھی شروع ہو گئے. یہ